اچھا حسین علی صاحب، یہ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ جو یہ الگ الگ انٹرپریٹیشنز جو ہے وہ آتی ہیں، تو اسٹیٹ نے تو کہہ دیا، علماء نے بھی کہہ دیا پاکستان سے کہ موقف جو ہے وہ یہی ہے. یہ اختلافات کس جگہ پر ہے اور یہ بات کیوں نہیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے سامنے جو ہے وہ آتی کہ یہ گروپس جو ہے وہ ماننے سے انحراف کرتے ہیں؟ جہاد کے حوالے سے آپ بات کریں، میں یہاں پہ اسی آیت سے، تاکہ میں یہ بار بار قرآن کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں افتخار بھائی، جب بھی کوئی شخص جب فیکٹس پہ بات کرتا ہے نا، ایویڈنس کے ساتھ بات کرتا ہے، تو قرآن کی بات کو رد کوئی نہیں کرتا. تمام مسلمان اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. قرآن نے کہا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ وہ جو فسادی لوگ ہیں وہ آپ کی کھیتی کو، کراپس کو، حرث سے مراد ہے، اور نسل آپ کی جنریشن کو دبا کرتے ہیں. اس سے ان دو جو یہ فریزز یوز کی گئی ہیں قرآن نے کی ہیں، ان میں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک تو اکانومی آپ کی، یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا. ایک اکانومی آپ کی، وہ اگر کوئی بھی چیز تباہ کر رہی ہے تو وہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے. اور دوسرا کہ آپ کی جنریشن کو اگر کوئی جنریشنل ڈیمیج کوئی کر رہا ہے آپ کو، تو وہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے. اب بات یہ ہے، جو آپ نے بات کی جہاد کی، تو بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ ایک پٹاخہ بھی چلاتے ہیں نا، تو اس کی بھی کوئی قیمت ہے، وہ بھی آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. تو آپ کو جب جہاد آپ نے کرنا ہے، اور وہ آپ کے اندر ایک اسلامی، الحمدللہ ہمارا ملک ہے کہ اسلامی فوج ہے ہماری، اس کے سپہ سالار ہیں جو حافظ قرآن ہے. اور اب جب وہ اعلان، ان کو پتا ہے کہ کیا ایشوز ہیں، انٹرنلی کیا ایشوز ہیں اور ایکسٹرنلی کیا ایشوز ہیں، تو آپ جب بھی کسی چیز کے اسپیکٹس کو جانیں گے نہیں، آپ کو اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا ہوگا، تو آپ اس کے اوپر رہنمائی لوگوں کو کس طرح دیں گے؟ اب ہمارے لیے اس مسئلہ یہ ہے، جو لوگ ہمارے جہاد، یہ جو آپ نے بات کی کہ اس کو قبول کیوں نہیں کر رہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس کا ویژن نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاد اس وقت میں کرنا ہے. اس وقت تو جو ہماری سائبر وار ہو رہی ہے، کسی آدمی سے آپ پوچھیں کیا اس کو پتہ ہے؟ تو بیسیکلی جو گیپ ہے ہمارے جو مدارس اور علماء کو، اور بہت اچھے لوگ ہیں علماء، اتنے اچھے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، حضور نے فرمایا کہ اگر ایک عالم دین کہیں سے گزر جائے نا تو قبرستان سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے. وہ نیک لوگ ہیں، لیکن ان کو ہمیں بتانا ہے، ہم نے ان تک مدارس تک یہ پیغام لے کے جانا ہے کہ آپ کو اسٹیٹ جب کوئی پالیسی بنا رہی ہے تو ایکچولی اس لیے بنا رہی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے. اور آپ ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں، یا ہم ان کو خود بلا کے بٹھائیں اور پھر ان کو بتائیں کہ بھائی جہاد کرنے کے لیے کیا کیا عوامل اس وقت درکار ہوتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہوتا. سارے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مدرسہ کے اندر ریفارمز جو ہے ہونے چاہیے، لیکن یہ بھی ایک مدرسے سسٹم کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. تو کیا اس مدارس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ان کو صحیح طریقے سے نہیں بتائی گئی کہ یہ کوئی آئیڈیالوجی ہے جو شاید یہ ساری چیز سے جو ہے وہ اوپر ہے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں نا، اور اس میں سے جو آخری بیک بینچز ہوتے ہیں نا 4-5، ان کو جب کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو اور وہ غلط چیز ایک بیانیہ جو ہے ایک نیریٹو بلڈ کرنا شروع کر دیتے تو وہ نام مدرسے کا یوز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. علماء پاکستان کے ساتھ ہیں، پاک فوج کے ساتھ ہیں، اس ریاست کے ساتھ ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس بھی ساتھ ہیں. یہ چند وہ نالائق کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو جو ایکچولی اسلام کے اور دین کے مزاج کو سمجھ ہی نہیں سکے، وہ لوگ اس میں. ورنہ کیا حضور نے نہیں فرمایا اگر تم بھی کوئی نک کٹا غلام بھی مقرر کر دیا جائے امیر تو اس کی اطاعت تم پہ لازم ہے؟ حضور سے بڑی بات کس کی ہے؟ حضور کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ قرآن نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ان کی اطاعت کرو جو تم میں اولی الامر ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ بات کو سمجھیں. سرٹن آپ کو جب بھی کوئی چیز آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو سرٹن پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں. اولی الامر کی اطاعت اسی لیے ضروری ہے کہ اس کو آپ کی انٹرنل جو سیکورٹی ہے اس کی چیزوں کا بھی پتہ ہے، ایکسٹرنلز کا بھی پتہ ہے، اس کو آپ کی جو پالیسیز ہیں، اسٹریٹجی اسٹڈیز ہیں اس نے کی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے. تو بالکل میں اس پہ یہ کہوں گا وہ تمام علماء کرام جن کو اس کا نالج ہے، اور بالکل ہے، لیکن بہت ساری جو آپ نے ایک بات کی کہ کیا ہمیں سلیبس ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، تو بالکل نہیں. مدرسہ ریفارمز کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جی بالکل. مدرسہ آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں، میں بھی پڑھا ہوں، کیا ریفارمز جو ہے وہ ہونے چاہیے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب آپ دیں گے. افتخار بھی دیکھیں ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو بچے مدارس سے پڑھ کے آ رہے ہیں، کیا وہ کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں؟ کیا ان کو اے آئی کا پتہ ہے؟ کیا ان کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر جو جتنی بھی چیزیں کیا ان کو ان سب کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ. ایک آدمی جو کورل ڈرا کو جانتا ہے اور وہ یہ کر سکتا ہے، اس کو وہ پیسے کما رہا ہے. وہ آدمی جو بیسک کمپیوٹر کو جانتا ہے وہ پیسے کما رہا ہے. لیکن اگر وہی آدمی دیکھیں نرسز کا ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. نرسز اس وقت پاکستان کو 15 لاکھ نرسز کی ڈیمانڈ ہمارے پاس آئی ہوئی ہے. اگر یہی عالم دین وہ اس کے بعد نرسنگ کا کورس کر لے تو کیا حرج ہے؟ اگر یہی آدمی پڑھنے کے بعد اکنامکس کو پڑھ لے، یہی آدمی پڑھنے کے بعد BScs کر لے، یہی آدمی مدرسے سے نکلنے کے بعد کوئی اور ڈگری حاصل کر لے،
تو پھر بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں مدرسے کے اندر لے جائیں تو پھر بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو مدارس ریفارم دیکھیں یہ ہو اس لیے نہیں رہا کہ ایک تو ویژن کی کمی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ایک ہمارے ایک پورا نیشن کا ایک ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم جب ایک سکون کے اس میں چلے جاتے ہیں نا، بالکل آرام کے فیز میں چلے جاتے ہیں، سکون کے فیز میں وہاں سے ہم نکلنا نہیں چاہ رہے ہوتے. اب ہمیں پتہ ہے کہ وہی چیزیں ہیں. میں ایک 800 سال پہلے کے جو ہمارے جو کتابیں ہیں ان میں جو اصول ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، وہ باعث ان کو اپلائی بھی کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں اس وقت اپلائیڈ سائنسز کی ضرورت ہے، مدارس اس طرف جا نہیں رہے، تو اب ان کو جب یہی نہیں پتا کہ ہم نے چیزوں کو اپلائی کیسے کرنا ہے تو وہ اپنی ریفارم کیسے کریں گے. تو یہ بھی مسئلہ ہے. میرے خیال سے ہمارے جو علماء ہیں ان کو سب سے پہلے جو ہماری اس وقت کرنٹ ایرا کی نیڈز ہیں وہ بتائیں جائیں، اور اس کے بعد ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ کے اندر کہاں. اچھا ایک اور یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ خود احتسابی بھی نہیں ہے ہمارے اندر. ہم خود اپنے آپ کا احتساب کرتے نہیں ہیں. میں ہوں تو میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے بیٹھ جاؤں گا، اور آپ مجھے افطار میں کوئی بات صحیح بھی بتائیں گے تو میں آپ کی مانوں گا نہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم مدارس کے اندر اگر اس چیز کو لیں کہ ہمارے علماء اپنے آپ کو وہ مزید بہتر کریں، وہ بہترین لوگ ہیں، مزید بہتر کرنے کے لیے اگر وہ کوشش کر لیں تو یہ ریفارمز ہو سکتی ہیں مدارس کے اندر. بہت شکریہ.